یہ قلعہ حسن المارات کے نام سے مشہور تھا۔ یہ ایک عورت کا قلعہ تھا، اسی لیے اس کا نام حسن المارات مشہور ہو گیا تھا، یعنی عورت کا قلعہ۔ مسنا نے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا کیونکہ خیال یہ تھا کہ ایرانی اس قلعے میں چلے گئے ہوں گے۔ معزز ناظرین، ہماری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر اب تک نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک لازمی کریں اور ویڈیو کو براہ کرم پورا واچ کریں۔ قلعے سے مزاحمت کے آثار نظر آ رہے تھے۔ 2 دن محاصرے میں گزر گئے تو مسنا کو احساس ہوا کہ وہ جس کام کے لیے آئے تھے وہ تو رہ گیا ہے۔ مسنا کا ایک بھائی مہنا ان کے ساتھ تھا۔ مہنا مسنا بن حارثہ نے اسے کہا، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ میں ایرانیوں کے تعاقب میں آیا تھا اور مجھے اس قلعے نے روک لیا ہے؟ مسنا بھائی مہنا نے کہا، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو تم مجھے کہتے کہ اس قلعے کو تم محاصرے میں رکھو اور میں ایرانیوں کے پیچھے جاتا ہوں۔ ہاں مہنا، مسنا نے کہا، مجھے تم پر بھروسہ نہیں۔ یہ قلعہ ایک جوان عورت کا ہے اور تم جوان آدمی ہو۔ خدا کی قسم، میں نے قلعے سر کرنے والوں کو ایک عورت کی تیکھی نظروں اور اداؤں سے سر ہوتے دیکھا ہے۔ میرے باپ کے بیٹے، مہنا نے کہا، مجھ پر بھروسہ کر اور آگے نکل جا۔ مجھے تھوڑے سے سوار دے جا، پھر دیکھ کون سر ہوتا ہے، قلعہ یا میں۔ اگر تو یہی بندہ رہا تو بھاگتے ہوئے فارسی بہت دور نکل جائیں گے۔ اگر میرا دماغ ٹھیک کام کرتا ہے تو میں کچھ اور سوچ کر ادھر آیا ہوں۔ مسنا بن حارثہ نے کہا، میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے نبی ہیں کہ اس نے ہمیں خالد بن ولید جیسا سپہ سالار دیا ہے۔ مدینہ کی خلافت سے جو اسے حکم ملا تھا وہ اس نے پورا کر دیا ہے، لیکن وہ اس پر مطمئن نہیں۔ وہ فارس کی شہنشاہی کی جڑیں اکھاڑ پھینکنے پر تلا ہوا ہے۔ وہ مدائن کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا عزم کیے ہوئے ہے۔ عزم اور چیز ہے میرے بھائی، مہنا نے کہا، عزم کو پورا کرنا بالکل مختلف چیز ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ولید کا بیٹا تیر تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے؟ میرے باپ کے بیٹے، تیر بھی خطا ہو سکتا ہے، ذرا سی رکاوٹ اسے روک بھی سکتی ہے۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ خالد کو وہاں رک جانا چاہیے جہاں اس نے فارسیوں کو شکست دی ہے؟ مسنا نے کہا، خدا کی قسم تم ایک بات بھول رہے ہو۔ شہنشاہ فارس کو اپنی شہنشاہی کا غم ہے اور ہمیں اپنے اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہے۔ اردو شہر اپنے تخت و تاج کو بچانا چاہتا ہے، لیکن ہم شاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آن کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ انہیں سمجھنے کی کوشش کرو میرے بھائی، یہ بادشاہوں کی نہیں عقیدوں کی جنگ ہے۔ ہمارے لیے یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا کے آخری کونے تک پہنچائیں۔ ہمارا بچھونا یہ ریت ہے اور یہ پتھر ہے، ہم تخت کے طلبگار نہیں۔ میں سمجھ گیا ہوں، مہنا نے کہا۔ نہیں، مسنا نے کہا، تم ابھی پوری بات نہیں سمجھے۔ تم بھول رہے ہو کہ ہمیں ان مسلمانوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا انتقام لینا ہے جو فارسیوں کے زیر نگین تھے اور جن پر فارسیوں نے ظلم و تشدد کیا تھا۔ خالد فارسیوں کا یہ گناہ کبھی نہیں بخشے گا۔ وہ مظلوم مسلمان مدینہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میں فارسیوں کے تعاقب میں نہیں آیا، میں فارس کے اس لشکر کی تلاش میں آیا ہوں جو ہرمز کی شکست خوردہ فوج کی مدد کے لیے آ رہا ہوگا۔ مجھے پوری امید ہے کہ ان کی کمک آ رہی ہوگی، میں اسے رستے میں روکوں گا۔ پھر اتنی باتیں نہ کرو مسنا، مہنا نے کہا، مجھے کچھ سوار دے دو اور تم آگے نکل جاؤ۔ یہ خیال رکھنا کہ فارسی اگر آ گئے تو ان کی تعداد اور طاقت زیادہ ہوگی، آمنے سامنے کی ٹکر نہ لینا۔ جا میرے بھائی، میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ کسی بھی مورخ نے سواروں کی صحیح تعداد نہیں لکھی جو مسنا اپنے بھائی مہنا کو دے کر چلے گئے تھے۔ بعض مورخوں کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ سواروں کی تعداد 300 سے کم اور 400 سے زیادہ تھی۔ مہنا نے اتنے سے سواروں سے ہی قلعے کا محاصرہ کر لیا اور قلعے کے دروازے کے اتنا قریب چلا گیا جہاں وہ تیروں کی بڑی آسان زد میں تھا۔ دروازے کے اوپر جو برج تھا اس میں ایک خوبصورت عورت نمودار ہوئی۔ تم کون ہو اور یہاں کیا لینے آئے ہو؟ عورت نے بلند آواز میں مہنا سے پوچھا۔ ہم مسلمان ہیں، مہنا نے اس سے زیادہ بلند آواز میں جواب دیا۔ ہم میدان جنگ سے بھاگے ہوئے فارسیوں کے تعاقب میں آئے ہیں۔
अगर तुमने किले में उन्हें पनाह दी है तो तुम इन्हें हमारे हवाले कर दो, हम चले जाएंगे, ये मेरा किला है। औरत ने कहा, भागे हुए फारसियों की पनाहगाह नहीं, यहाँ कोई फारसी सिपाही नहीं। खातून मुआइना ने कहा, हम पर तेरा एहतराम लाजिम है, हम मुसलमान हैं, औरत पर हाथ उठाना हम पर हराम है, ख्वाह वो किलादार ही हो। अगर तुम फारिस की जंगी ताकत के डर से इसके सिपाही हमारे हवाले नहीं करना चाहती तो सोच लो कि हम वो हैं जिन्होंने फारिस की इस हेबतनाक जंगी ताकत को शिकस्त दी है। ऐसा ना हो कि तुम पर हमारे हाथों ज्यादती हो जाए। हम इस्लाम के इस लश्कर का हरवाल हैं जो पीछे आ रहा है। मैंने मुसलमानों का क्या बिगाड़ा है? औरत ने कहा, मेरा किला तुम्हारे लश्कर के रास्ते की रुकावट नहीं बन सकता, तुम्हारा किला महफूज रहेगा। मुइन्ना ने कहा, शर्त ये है कि किले का दरवाजा खोल दो, हम अंदर आकर देखेंगे। तुम्हारे किसी आदमी और किसी चीज को मेरे सवार हाथ नहीं लगाएंगे, हम अपनी तसल्ली करके चले जाएंगे। अगर यह शर्त पूरी नहीं करोगी तो तुम्हारे और तुम्हारी फौज की लाशें इस किले के मलबे के नीचे गल सड़ जाएंगी। किले का दरवाजा खोल दो, औरत के तहकमाना आवाज सुनाई दी। इस आवाज के साथ ही किले का दरवाजा खुल गया। मुइन्ना ने अपने सवारों को इशारा किया। 300-400 घोड़े सरपट दौड़ते आए। मुइन्ना ने इन्हें सिर्फ इतना कहा कि किले की सिर्फ तलाशी होगी, किसी चीज और किसी इंसान को हाथ तक नहीं लगाया जाए। मुइन्ना का घोड़ा किले में दाखिल हो गया। इसके तमाम सवार इसके पीछे पीछे किले में गए। मुइन्ना ने एक जगह रुक कर किले की दीवारों पर नजर दौड़ाई। हर तरफ तीर अंदाज खड़े थे, नीचे से कहीं भी कोई सिपाही नजर न आया। मुइन्ना के सवार किले में फैल गए थे। तुमने ठीक कहा था, औरत ने मुइन्ना से कहा, मैं फारसियों से डरती हूँ। इस किले में कोई भी ताकतवर लश्कर आएगा तो मैं इसके रहम व करम पर होंगी। मुसलमानों को मैं पहली बार देख रही हूँ और तुम इन्हें सारी उम्र याद रखोगी। मुइन्ना ने कहा, खुदा की कसम तुम बाकी उम्र इनके इंतजार में गुजार दोगी। मुसलमानों के लिए हुक्म है कि किलों को नहीं दिलों को सर्क करो, लेकिन किले वालों के दिल किले के दीवारों जैसे सख्त हो जाएं तो फिर हमारे लिए कुछ और हुक्म है। हम जब इस हुक्म की तहमील करते हैं तो फारिस की ताकत भी हमारे आगे नहीं ठहर सकती। क्या तुमने इन्हें भागते देखा नहीं? क्या वो इधर से नहीं गुजरे थे? किलेदार औरत ने जवाब दिया, जरा सी देर के लिए यहाँ रुके भी थे। इन्होंने बताया था कि वो मुसलमानों से भाग कर आ रहे हैं। वो 10-12 आदमी थे जिनमें हैरान थी कि इतने हट्टे कट्टे सिपाही खौफ से मरे जा रहे हैं। मैं इस पर भी हैरान थी कि वो कौन है जिन्होंने फारिस के इस लश्कर को इस कदर दहशत ज़दा करके भगा दिया है। तुमने जब कहा कि तुम वो हो तो वो लोग जिन्होंने फारसियों को शिकस्त दी है, तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैंने किले का दरवाजा खौफ के आलम में खोला था। मैं तुमसे और तुम्हारे सवारों से अच्छे सलूक की तवक्का रखे ही नहीं सकती थी। मुझे अभी तक यकीन नहीं आया कि तुम अपने मुतालिक जो कह रहे हो वो सच कह रहे हो। एक खातून मुइन्ना को इस इमारत में ले गई जहाँ वो रहती थी। वो तो शीश महल था। इसके इशारे पर 2 मुहाफिज 2 गुलामों ने शराब और भुना हुआ गोश्त मुइन्ना के सामने ला रखा। मुइन्ना ने इन चीजों को परे कर दिया। हम शराब नहीं पीते, मुइन्ना ने कहा, और मैं ये खाना इसलिए नहीं खाऊंगा कि तुमने मुझे एक ताकतवर फौज का आदमी समझकर खौफ से मुझे खाना पेश किया है। मैं इसे भी हराम समझता हूँ। क्या तुम मुझे भी हराम समझते हो? इस खूबसूरत और जवान औरत ने ऐसी मुस्कुराहट से कहा जिसमें दावत का तासुर था। वहाँ मुइन्ना ने जवाब दिया, मुफ्तूहा औरत को हम शराब की तरह हराम समझते हैं। वो इस वक्त तक हम पर हराम रहती है जब तक कि वो अपनी मर्जी से हमारे अकद में न आ जाए। मुइन्ना को इतला दी गई कि इसके सवार किले की तलाशी लेकर आ गए हैं। मुइन्ना तेजी से उठा और इसी तेजी से बाहर निकल गया। सवारों के कमांडारों ने मुइन्ना को तफसील से बताया कि इन्होंने तलाशी किस तरह ली है और क्या कुछ देखा है। कहीं भी इन्हें कोई ईरानी सिपाही नजर नहीं आया था। इस औरत का अपना कबीला था जिसके आदमी तीरों और तलवारों और बर्छियों वगैरह से मुसल्लत थे। इनमें मुइन्ना के सवारों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं थी। किले की मालकन ने इन्हें लड़ने की इजाजत भी नहीं दी थी। इस किले को अपनी इताअत में लेना जरूरी था क्योंकि ये किसी भी मौके पर ईरानियों के काम आ सकता था। मुइन्ना ने इधर उधर देखा, वो औरत इसे नजर न आई। मुइन्ना अंदर चला गया। कुछ मिला मेरे किले से? औरत ने पूछा। नहीं, मुइन्ना ने जवाब दिया। मेरे लिए शक
کو रफा करना जरूरी था और अब ये पूछना जरूरी समझता हूँ कि मेरे किसी सवार ने तुम्हारे किसी आदमी या औरत को या मैंने तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं दी। नहीं, औरत ने कहा, जरा सोच कर बोली, लेकिन तुम चले जाओगे तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। क्या तुम ईरानियों का खतरा महसूस कर रही हो? मोइना ने पूछा। ये तुम्हारे दिल में मुसलमानों का डर है? दोनों में से किसी का भी नहीं, औरत ने जवाब दिया। मुझे तन्हाई का डर है। तुम चले जाओगे तो मुझे तन्हाई का एहसास होगा जो तुम्हारे आने से पहले नहीं था। मोइना ने इसे सवालिया निगाहों से देखा। तुम अपने फर्ज में इतने उलझे हुए हो कि तुम्हें ये एहसास भी नहीं कि तुम एक जवान आदमी हो, औरत ने कहा। फाते सबसे पहले मुझ जैसी औरत को अपना खिलौना बनाते हैं। मैंने तुम जैसे आदमी कभी नहीं देखा, अब देखा है तो दिल चाहता है कि देखती रही रहूं। क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? मोइना ने इसे गौर से देखा, सर से पांव तक, फिर पांव से सर तक देखा। इसे एक आवाज सुनाई दी। खुदा की कसम, मैंने किले सर करने वालों को एक औरत की तीखी नजरों और अदाओं से सर होते देखा है। क्या तुम होश में नहीं हो? औरत ने पूछा। मैं शायद जरूरत से ज्यादा होश में हूँ, मोइना ने कहा। तुम मुझे अच्छी लगी हो या नहीं, ये बात की बात है। इस वक्त मुझे तुम्हारा किला अच्छा लग रहा है। क्या मेरा ये तोहफा कबूल करोगे? औरत ने कहा। ताकत से किला सर करने की बजाय मुझसे ये किला मोहब्बत के तोहफे के तौर पर ले लो तो क्या ये अच्छा नहीं रहेगा? मोहब्बत, मोइना ने जहरे लब कहा, फिर सर झटक कर जैसे बेदार हो गया हो। कहने लगा, मोहब्बत का वक्त नहीं, मैं तुम्हारे साथ शादी कर सकता हूँ। अगर तुम रजामंद हो तो पहले अपने सारे के सारे कबीले समेत इस्लाम कबूल कर लो। मैंने कबूल किया, औरत ने कहा। मैं इस मजहब पर जान भी दे दूंगी जिसके तुम पैरोकार हो। दो मौरखों तिबरी और इब्ने रुस्ता ने इस खातून का जिक्र तफसील से किया है, लेकिन दोनों की तहरीरों में इस खातून का नाम नहीं मिलता। शहनशाह फारिस उर्दशेर आग बगोला हुआ जा रहा था। इसे हरमस पर गुस्सा आ रहा था जिसने कुमक मांगी थी। कुमक भेजने के बाद इसे अभी कोई इतला नहीं मिली थी कि मैदान जंग की सूरत हाल क्या है। वो दरबार में बैठता तो मुजस्सम अताब बिना होता, महल में वो कहीं भी होता तो इस कैफियत में होता कि बैठते बैठते उठ खड़ा होता, तेज तेज टहलने लगता और बिला वजह किसी न किसी पर गुस्सा झाड़ने लगता। इस रोज वो बाग में टहल रहा था जब इसे इतला मिली कि कारून का कासिद आया है। बजाय इसके कि वो कासिद को बुलाता, वो कासिद की तरफ तेजी से चल पड़ा। क्या कारून ने इन सहराई गीदड़ों को कुचल डाला है? और शेर ने पूछा। शहनशाह फारिस, कासिद ने कहा, जान बख्शी हो। शहनशाह का गुलाम अच्छी खबर नहीं लाया। क्या कारून ने भी कुमक मांगी है? और शेर ने पूछा। नहीं शहनशाह फारिस, कासिद ने कहा। सालार हरमस मुसलमानों के हाथों मारा गया है। और शेर ने हैरत से कहा, क्या हरमस को भी मारा जा सकता है? नहीं नहीं, ये गलत है, ये झूठ है। इसने गरज कर कासिद से पूछा, तुम्हें ये पैगाम किसने दिया है? सालार कारून बिन करियस ने दिया। कासिद ने कहा, हमारे दो सालार काबिज और अनु शाहजान पसपा होकर आ रहे थे। बाकी सिपाह भी जो जिंदा थी एक एक दो दो करके इनके पीछे आ रही थी। दरियाए मोक्कल के किनारे में वो हमें आते हुए मिले। इन्होंने बताया कि सालार हरमज ने मुसलमानों के इनफरादी मुकाबले के लिए ललकारा तो इनका एक सालार खालिद बिन वलीद हमारे सालार के मुकाबले में आया। सालार हरमज ने अपने मुआवजों को एक तरफ छुपा दिया था। इन्होंने मुसलमानों के सालार को घेरे में ले कर कत्ल करना था। इन्होंने इसे घेरे में ले भी लिया था, लेकिन किसी तरफ से एक मुसलमान सवार सरपट घोड़ा दौड़ाता आया। इसके एक हाथ में पर्ची और दूसरे में तलवार थी। देखते ही देखते इसने सालार हरमज के 6-7 मुआवजों को खत्म कर दिया। आइन इस वक्त मुसलमानों के सालार ने सालार हरमज को गिरा लिया और खंजर से इन्हें खत्म कर दिया। और शेर का सर झुक गया और वो आहिस्ता आहिस्ता महल की तरफ चल पड़ा। जब वो महल में पहुंचा तो इसने यूं दीवार का सहारा लिया जैसे इसे ठोकर लगी हो और गिरने से बचने के लिए इसने दीवार का सहारा ले लिया हो। वो अपने कमरे तक दीवार के सहारे पहुंचा।
کچھ دیر بعد محل میں ہڑبونگ سی مچ گئی۔ طبیب دوڑے آئے۔ اردشیر پر کسی مرض کا اچانک حملہ ہو گیا تھا۔ یہ صدمے کا اثر تھا۔ فارس کی شہنشاہی شکست سے آشنا رہی تھی۔ اسے پہلی ضرب رومیوں کے ہاتھوں پڑی تھی اور فارس کی شہنشاہی کچھ حصے سے محروم ہو گئی تھی۔ اب اس شہنشاہی کو اس قوم کے ہاتھوں چوٹ پڑی تھی جسے اردشیر قوم سمجھتا ہی نہیں تھا۔ اردشیر کے لیے یہ صدمہ معمولی نہیں تھا۔ قارون بن قریس ابھی دریائے موکل کے کنارے پر خیمہ زن تھے۔ اس نے وہاں اتنے دن اس لیے قیام کیا تھا کہ ہرمز کی فوج کے بھاگے ہوئے کماندار اور سپاہی ابھی تک چلے آ رہے تھے۔ قارون انہیں اپنے لشکر میں شامل کرتا جا رہا تھا۔ ہرمز کے دونوں سالار قابض اور انو شاہجہاں اس کے ساتھ ہی تھے۔ وہ اپنی شکست کا انتقام لینے کا عہد کیے ہوئے تھے۔ ان کے کہنے پر قارون پیش قدمی میں محتاط ہو گیا تھا۔ قیام کے دوران اس کے جاسوس سے اطلاعیں دے رہے تھے کہ مسلمانوں کی سرگرمیاں اور عزائم کیا ہیں۔ ان اطلاعوں سے اسے یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان واپس نہیں جائیں گے بلکہ آگے آ رہے ہیں۔ خالد نے جنگ سلاسل جیتنے کے بعد قازمہ، ابلا اور چھوٹی چھوٹی آبادیوں کے انتظامی امور اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے۔ جب وہ ان آبادیوں میں گئے تو وہاں کے مسلمانوں نے چلا چلا کر خالد زندہ باد، اسلام زندہ باد، خلافت مدینہ زندہ باد کے نعرے لگائے۔ وہ سرسبز اور شاداب علاقہ تھا۔ عورتوں نے خالد اور اس کے معاوضوں کے راستے میں پھول پھینکے۔ اس علاقے کے مسلمانوں کو بڑی لمبی مدت بعد ایرانی جو روستاباد سے نجات ملی تھی۔ خالد کیا تو ہماری عصمتوں کا انتقام لے گا؟ خالد کو کئی عورتوں کی آوازیں سنائی دی۔ ہمارے جوان بیٹوں کے خون کا انتقام، انتقام خالد، انتقام۔ یہ ایک شور تھا، للکار تھی اور خالد اس شور سے گزرتے جا رہے تھے۔ ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے، خالد نے وہاں کے مسلمانوں سے کہا، ہم انتقام لینے آئے ہیں۔ مسلمانوں کے ایک وفد نے خالد کو بتایا کہ اس علاقے کے غیر مسلموں پر وہ بھروسہ نہ کریں، یہ سب فارسیوں کے مددگار ہیں۔ وفد نے خالد کو بتایا، مجوسیوں نے ہمیشہ ہمارے خلاف مخبری کی ہے۔ ہمارے بیٹے جب فارسی فوج کے کسی چوکی پر شبخون مارتے تھے تو مجوسی مخبری کر کے ہمارے بیٹوں کو گرفتار کرا دیتے تھے۔ تمام عیسائیوں اور یہودیوں کو گرفتار کر لو، خالد نے حکم دیا، اور مسلمانوں میں سے جو اسلامی لشکر میں آنا چاہتا ہے آ جائے۔ وہ پہلے ہی مسنہ بن حارثہ کے ساتھ چلے گئے ہیں۔ خالد کو جواب ملا۔ فوراً ہی مجوسیوں اور دیگر غیر مسلموں کی پکڑ دکڑ شروع ہو گئی۔ ان میں سے صرف انہی جنگی قیدی بنایا گیا جن کے متعلق مصدقہ شہادت مل گئی کہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگی کارروائیاں کی تھی، یہ مخبری کی تھی۔ نظم و نسق کے لیے اپنے کچھ آدمیوں قازمہ میں چھوڑ کر خالد آگے بڑھ گئے۔ اب ان کی پیش قدمی کا رفتار تیز نہیں تھی کیونکہ کسی بھی مقام پر ایرانیوں سے لڑائی کا امکان تھا۔ خالد نے اپنے جاسوس جو اس علاقے کے مسلمان تھے آگے اور دائیں بائیں بھیج دیے تھے۔ مسنہ بن حارثہ آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ دریائے موکل عبور کرنا چاہتا تھا لیکن دور سے ہی اسے ایرانیوں کی خیمہ گاہیں نظر آئیں۔ وہ بہت بڑا لشکر تھا۔ مسنہ کے پاس 1500 سے کچھ زیادہ سوار تھے۔ اتنی تھوڑی تعداد سے مسنہ ایرانی لشکر سے ٹکر نہیں لے سکتا تھا۔ ہمیں یہیں سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے، مسنہ کے ایک ساتھی نے کہا۔ یہ لشکر ہمیں گھیرے میں لے کر ختم کر سکتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرو، مسنہ نے کہا۔ اگر ہم پیچھے ہٹے تو فارسیوں کے حوصلے بڑھ جائیں گے۔ ہمارے سپہ سالار خالد نے کہا تھا کہ بیشتر اس کے کہ فارسیوں کے دلوں سے ہماری دہشت ختم ہو جائے، ہم ان پر حملہ کرتے رہیں گے۔ ہمیں اپنی دہشت برقرار رکھنی ہے۔ میں آگ کے ان پجاریوں کی فوج کو یہ تاثر دوں گا کہ ہم اپنے لشکر کا ہر وال دستہ ہیں۔ ہم لڑنے کے لیے ابھی تیار رہیں گے۔ اگر لڑنا پڑا تو ہم ان سے وہی جنگ لڑیں گے جو ایک مدت سے لڑ رہے ہیں۔ ضرب لگاؤ اور بھاگو۔ کیا تم ایسی جنگ نہیں لڑ سکتے؟ مسنہ نے ایک سوار کو بلایا اور اسے کہا، گھوڑے کو ایڑ لگاؤ۔ سپہ سالار خالد بن ولید قازمہ یا ابلا میں ہوں گے۔ انہیں بتاؤ کہ موکل کے کنارے فارس کا ایک لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں۔ انہیں کہنا کہ میں اس لشکر کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا اور آپ کا جلدی پہنچنا ضروری ہے۔ خالد پہلے ہی قازمہ سے چل پڑے تھے۔ انہوں گھوڑوں اور بربردار اونٹوں
اونٹوں کے لیے چارے اور لشکر کے لیے کھانے پینے کے سامان کی کمی نہیں تھی۔ اس علاقے کے مسلمانوں نے ہر چیز کا بندوبست کر دیا تھا۔ خالد کا رستہ کوئی اور تھا۔ وہ ابلا سے کچھ دور کھنڈروں کے قریب سے گزر رہے تھے۔ سامنے ایک گھڑ سوار بڑی تیز رفتار سے آ رہا تھا۔ خالد نے اپنے دو محافظوں سے کہا کہ وہ آگے جا کر دیکھے یہ کون ہے۔ محافظوں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آنے والے سوار کو رستے میں جا لیا۔ اس سوار نے گھوڑا روکا نہیں۔ دونوں محافظوں نے اپنے گھوڑے اس کے پہلو پر کر لیے اور اس کے ساتھ آئے۔ مسنا بن حارثہ کا پیغام لایا ہے۔ دور سے ایک محافظ نے کہا، فارس کا ایک تازہ دم لشکر درائے موکل کے کنارے پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ مسنا کے قاصد نے خالد کے قریب آ کر رکتے ہوئے کہا، تعداد کا اندازہ نہیں۔ آپ کے اور مسنا کے لشکر کی تعداد سے اس لشکر کی تعداد 7-8 گنا ہے۔ فارس کے بھاگے ہوئے سپاہی بھی اس لشکر میں شامل ہو گئے ہیں۔ مسنا کہاں ہے؟ خالد نے پوچھا۔ فارسیوں کے سامنے قاصد نے کہا، مسنا نے حکم دیا ہے کہ کوئی عسکری پیچھے نہیں ہٹے گا اور ہم فارسیوں کو یہ تاثر دیں گے کہ ہم اپنے لشکر کا ہروال ہیں۔ مسنا نے پیغام دیا ہے کہ جلدی پہنچے۔ خالد نے اپنی فوج کی رفتار تیز کر دی اور رخ ادھر کر لیا جدھر مسنا بن حارثہ تھے۔ خالد کی فوج مسنا کے سواروں سے جا ملی۔ خالد نے سب سے پہلے دشمن کا جائزہ لیا۔ وہ مسنا کے ساتھ ایک اونچی جگہ پر کھڑے تھے۔ دشمن جنگ کی تیاری مکمل کر چکا تھا۔ فارسی ہمیں آمنے سامنے کی لڑائی لڑانا چاہتے ہیں۔ خالد نے مسنا سے کہا، دیکھ رہے ہو ابن حارثہ، انہوں نے دریا کو اپنے پیچھے رکھا ہے۔ یہ فارسی صرف آمنے سامنے کی لڑائی لڑ سکتے ہیں۔ مسنا نے کہا، مجھے ان کے ایک قیدی سے پتہ چلا ہے کہ ان کے 2 سالار جن کے خلاف ہم لڑے ہیں زندہ پیچھے آ گئے ہیں۔ ایک کا نام قابض ہے اور دوسرا کا نام انوشا جان۔ انہوں نے اپنے سالار کو بتایا ہوگا کہ ہمارے لڑنے کے انداز کیسے ہیں، اسی لیے انہوں نے اپنے عقب کو ہم سے اس طرح محفوظ کر لیا ہے کہ ہمیں پیچھے دریا کو رکھا ہے۔ زیادہ نہ سوچ ولید کے بیٹے، میں ان کے خلاف زمین کے نیچے سے لڑتا رہا ہوں۔ اللہ تجھے اپنی رحمت میں رکھے ابن حارثہ۔ خالد نے کہا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ ہم دریا پار نہیں کر سکتے۔ اللہ کا نام لے ابن ولید۔ مسنا نے کہا، مجھے امید ہے کہ ہم ان کی صفیں اس طرح درہم برہم کر دیں گے کہ ہمیں ان کے پہلو سے آگے نکلنے اور پیچھے سے ان پر آنے کا موقع مل جائے گا۔ میرے سوار رک کر لڑنے والے نہیں، یہ گھوم پھر کر لڑنے والے ہیں۔ انہیں آگے دھکیلنے کی ضرورت نہیں۔ مشکل یہ پیش آئے گی کہ انہیں پیچھے کس طرح لایا جائے۔ فارسیوں کو دیکھ کر تو یہ شعلے بن جاتے ہیں۔ انہوں نے فارسیوں کے ہاتھوں بہت زخم کھائے ہیں۔ ابن ولید، تم جانتے ہو انہوں نے کس قسم کی غلامی دیکھی ہے۔ فارس کے ان آتش پرستوں نے اس علاقے کے مسلمانوں کو انسانوں کی طرح زندہ رہنے کے حق سے محروم رکھا تھا۔ ہم زرتشت کی اس آگ کو سرد کر دیں گے ابن حارثہ۔